بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے ستارہ کا سرتاپا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ ہاں، میں خیریت سے ہوں اور خداوند کریم سے تمہاری خیریت نیک چاہتی ہوں، وہ خوش دلی سے بولی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی تھی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور موڑ پر پہنچ کر سرکل روڈ کی طرف مڑ گیا، جبکہ میرے پیچھے آنے والی ایڈم کی گاڑی سینما کے گرد گھومتی ہوئی غالباً لوہاری کی طرف چل دی۔ ہمارے پیچھے کئی اور گاڑیاں بھی حرکت میں آئی تھیں، لیکن وہ ٹریفک میں گلی ملی ہوئی تھیں۔ کچھ تو شاید ابھی تانگوں ہی کے پیچھے پھنسی ہوئی تھیں۔ داتا دربار والے موڑ سے گزر کر میں نے گاڑی ٹکسالی کی طرف بڑھائی تو ستارہ بولی، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ گھر نہیں چلو گے؟ اطمینان سے بیٹھی رہو، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی میرے پیچھے آتا ہے یا نہیں۔ ڈیل یہیں ختم ہو گئی ہے یا ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے؟ میں نے کہا، سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ستارہ واقعی اتنی آسانی سے کسی قسم کی بھاگ دوڑ، کسی قسم کی سراغ رسانی اور کسی قسم کی مار داڑ کے بغیر بازیاب ہو گئی تھی۔ شاہی بازار والے سگنل پر مجھے گاڑی روکنا پڑی۔ ستارہ سر جھکا کر شاہی بازار کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مدت بعد ادھر سے گزر رہی ہوں تو ان گنت یادیں ذہن میں امڑی چلی آ رہی ہیں۔ عام طور پر جو عورتیں یہاں سے نکل کر اپنی ایک بہتر دنیا آباد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، وہ تو مڑ کر اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے یوں ہی بے دھیانی سے کہا، میری زیادہ توجہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی طرف تھی۔ کسی حد تک تمہارا خیال صحیح ہے، وہ بولی، لیکن یادیں خواہ کیسی بھی ہوں، ان کی اپنی ایک کسک ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے۔ ویسے شاید یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے یہاں کچھ ایسی بری زندگی نہیں گزاری کہ جس کی یادیں ذہن پر ایک شرمناک بوجھ بن جاتی۔ یہاں بھی باقی معاشرے کی طرح طبقہ بندی ہوتی ہے، اور میں یہاں پہنچنے کے بعد خوش قسمتی سے جلد ہی اونچے طبقے میں چلی گئی تھی۔ اوہ، میں نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری نظر میں معزز بننے کی کوشش نہیں کر رہی۔ مجھ پر طوائف اور ایکٹریس ہونے کا جو ٹھپا لگ چکا ہے، اس کے بعد میں معزز تو شاید دوسرا جنم لے کر ہی ہو سکتی ہوں۔ میں بس ویسے ہی ریکارڈ درست رکھنے کے لیے تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں یہاں صرف ڈانسر اور سنگر تھی، جسم فروشی میں نے کبھی نہیں کی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے تو ان وضاحتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ زندگی بھی اس کی اپنی تھی اور وجود بھی اس کا اپنا۔ زندگی نے اسے یا اس نے زندگی کو کس طرح برتا تھا، اب ان باتوں میں الجھنے کا کیا فائدہ تھا؟ بہرحال میں نے موضوع بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید یہاں کی ہوا میں کوئی بات تھی جو اسے یکدم ہی کسی اور دنیا میں لے گئی تھی۔ کاش ہم کچھ دیر کے لیے یہاں رک سکتے۔ اس کے لہجے میں چھپی حسرت پر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا خیال تھا کہ اس دلدل سے نکل جانے والی عورتیں تو یہاں کے در و دیوار کے سائے سے بھی بھاگتی ہوں گی۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس نکڑ پر گول گپے بیچنے والا ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہوتا تھا، بابا فضلو نام تھا اس کا۔ بڑا مزہ آتا تھا اس کے گول گپے کھا کر، بہت مشہور تھا وہ اس علاقے میں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہم بالکل بھی مشہور نہیں تھے، لیکن پھر بھی کبھی باہر نکلتے تھے تو اسی طرح برقع پہن کر نکلتے تھے۔ وہ دھیرے سے ہنسی، گویا ان دنوں کے تصور سے محظوظ ہو رہی ہو۔ سگنل کھل چکا تھا، میں گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، مگر وہ ابھی انہی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ فلسفیانہ سے لہجے میں بولی، اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی بے شمار دنیایں آباد ہیں اور شاہی بازار ان میں سے ایک بہت ہی انوکھی دنیا ہے۔ کاش مجھے کسی کوہنہ مشق رائٹر کی طرح لکھنا آتا تو میں اس پر زبردست کتاب لکھتی۔ بہت پرانا موضوع ہے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ بہت سا مواد ایسا ہے جو چھپ نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، بہرحال اس کے لیے کوہنہ مشق رائٹر ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ تم چاہو تو جس طرح بھی تم سے ہو سکے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی یادداشتیں لکھ سکتی ہو۔ کوئی اچھا رائٹر انہیں ری رائٹ کر دے گا تمہارے نام سے، یعنی ایک فلم سٹار کے نام سے چھپے گی تو بہت مشہور ہوگی۔ مغرب اور مشرق میں بہت سے ممالک میں بہت سی کتابیں اسی طرح چھپ رہی ہیں اور بڑی دھوم مچا رہی ہیں۔
یہ بھی میرے بس کی بات کہاں ہے، میں تو بس سوچتی رہتی ہوں، کر کچھ بھی نہیں پاتی، زندگی خود ہی جس طرف چاہتی ہے مجھے بہائے لیے جاتی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ اس وقت ایک برقع پوش خاتون کو ساتھ بٹھا کر لے جانا تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں؟ میں نے اطمینان سے کہا، بس ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی شریف شہری اپنی با پردہ اہلیہ کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، کاش یہ حقیقت ہوتی۔ وہ ایک اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، 50% تو حقیقت ہے، شریف شہری تو میں ہوں، بس تم اہلیہ نہیں ہو۔ میں نے گاڑی بادامی باغ کی طرف موڑ لی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، کاش ہم بھی اہلیہ کہلانے کے اہل ہوتے، اس نے سیٹ کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یکدم ہی اس کے لہجے میں تھکن سی دار آئی۔ میں خاموش رہا، اس قسم کا موضوع چھڑ جاتا تھا اور کوئی سنجیدہ رخ اختیار کرنے لگتا تھا تو میرے ہوش گم ہو جاتے تھے۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ منٹو پارک کے قریب بسوں کی وجہ سے ٹریفک پھنسا ہوا تھا، مجھے گاڑی روکنا پڑی۔ فٹ پاتھ پر ہاکر لڑکا شام کے 2-1 اخبارات بیچ رہا تھا جو دن چڑھے ہی آ گئے تھے۔ ویسے بھی دوپہر تک یہ اخبارات آ ہی جاتے تھے، لیکن آج شاید ستارہ والی خبر کی وجہ سے انہوں نے معمول سے بھی کچھ زیادہ پھرتی دکھائی تھی۔ ان میں سنسنی خیزی اور چٹخارے دار زیادہ ہوتا تھا، اس لیے اچھے خاصے بک بھی رہے تھے۔ ستارہ نے بھی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر وہ اخبارات خرید لیے۔ پہلے صفحات پر اسی کے اغوا کی خبریں شاید سرخیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ پرکشش تصویریں زیادہ سے زیادہ بڑی کر کے چھاپی گئی تھیں۔ مواد کم تھا، تصویریں زیادہ۔ ہمارے چاروں طرف گاڑیاں، ٹرک، ریڑے تانگے، بسیں، سائیکلیں، سب ہی کچھ تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب تھا اور ان سب کے درمیان ستارہ میرے برابر بیٹھی خود اپنے اغوا کی خبریں بڑے مزے سے پڑھ رہی تھی۔ 2-3 منٹ میں ہی اس نے سرسری نظر سے سب کچھ دیکھ لیا۔ ایک اخبار کو لہراتے ہوئے بولی، یہ تو بہت ہی دور کی کوڑی لا رہا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ فلم سٹار ستارہ نے خود ہی اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا ہے۔ کوئی بعید نہیں، اس وقت وہ مری یا ایبٹ آباد میں اپنے کسی قدردان یا ساتھی ہیرو کے ساتھ دادے عیشو دے رہی ہو۔ بڑے حساب سے اس نے یہ سارا تاثر دینے کی کوشش کی ہے اور یہ اشارہ بھی دے دیا کہ عین جس وقت ستارہ اغوا ہوئی ہے اسی وقت سے مشہور فلم سٹار زاہد بھی اپنی ایک چلتی ہوئی شوٹنگ چھوڑ کر غائب ہے۔ ستارہ چونکہ اپنی شوٹنگ درمیان میں چھوڑنا اور غیر ذمہ دار ہونے کا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ڈرامہ رچانے کی زحمت کر لی۔ ایک طویل سانس لے کر اخبار ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے وہ بولی، اسے کہتے ہیں زخموں پر نمک چھڑکنا۔ بعض اخبار نویس تو سنسنی یا چٹخارا پیدا کرنے کی کوشش میں بہت ہی شفاف ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اس قسم کی خبروں اور رپورٹوں سے توجہ ہٹا لو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تم اس احساس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو کہ اس وقت اخباری رپورٹروں کے مطابق شہر بھر کی پولیس تمہاری تلاش میں سرگرداں ہے اور نہ جانے کس کس ایجنسی کو چوکس کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت تم دیکھ ہی رہی ہو۔ ہم اتنی بری پوری سڑکوں سے گزر رہے ہیں، راستے میں کئی جگہ پولیس والے بھی نظر آئے، لیکن کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اب ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ وہ سامنے گاڑی میں ایک نہایت معزز نظر آنے والے شخص کے ساتھ برقعے میں آرام سے بیٹھی مغویہ ہی جا رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، وہ تو شاید منتظر ہوں گے کہ میں پورے میک اپ کے ساتھ چہرہ کھولے انہیں کہیں نظر آؤں گی اور کوئی میرا ہاتھ پکڑے ان کے قریب جا کر کہے گا، جناب میں مشہور فلم سٹار ستارہ کو اغوا کر کے لے جا رہا ہوں، آپ اگر اسے بازیاب کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی جلدی کر لیجئے، یا پھر شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی گاڑی سڑک سے گزرے گی جس میں سے بچاؤ بچاؤ کی چیخیں بلند ہو رہی ہوں گی، وہ اس کار کا تعاقب کریں گے، گولیوں کا تبادلہ ہوگا، بدماش مارے جائیں گے، فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا گرفتاری پیش کر دیں گے اور میں پچھلی سیٹوں کے نیچے رسیوں سے بندھی ہوئی انہیں مل جاؤں گی۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولی، ویسے بھی تم خود ہی سوچو، اب وہ ٹریفک کے اس سیلاب میں ہر گاڑی کو روک کر اندر جھانک جھانک کر تفصیلی تلاشی تو نہیں لے سکتے۔ ابھی اگر وہ 2-4 گاڑیوں کو ہی روک لیں تو 2 میل لمبی لائن لگ جائے گی اور پھر شہری ہی شور مچانے لگیں گے کہ پولیس نے ان کا ناک میں دم کر دیا ہے۔
اخباروں میں ان کے خلاف خبریں اور اداریے آ جائیں گے، اسی لیے وہ لوگ جال لے کر کھڑے رہتے ہیں اور وقفے وقفے سے ٹریفک کے اس سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھار واقعی تکے سے کوئی مچھلی ہاتھ آ جاتی ہے تو اسے وہ افسران اور عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور یہ غیر ضروری کچھوے مینڈک وغیرہ پھنستے رہتے ہیں۔ انہیں وہ تھوڑی بہت کھینچا تانی اور نذرانے وغیرہ کی کارروائی کے بعد دوبارہ اس سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ویسے مجھے اطلاع ملی ہے کہ شہر سے باہر جانے والے راستوں پر واقعی سختی سے چیکنگ ہو رہی ہے، معلوم نہیں کیوں انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ تمہیں شہر سے باہر لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ شاید ان کا خیال ہو کہ اتنے بڑے شہر میں مجھے سچ چھپانے کی کوئی معقول جگہ موجود نہیں ہوگی۔ وہ احتجاجیہ سے لہجے میں بولی، میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے اغوا برائے تاوان ہی کی واردات سمجھا ہے، اور ایسی وارداتوں میں عموماً شکار کو دور دراز شہروں یا علاقہ غیر میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے پولیس کی کارروائی بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اس وقت ہم راوی چوک کے قریب پہنچنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے گاڑی واپس شہر کی طرف موڑ لی۔ میں تو بڑا خوش ہو رہی تھی کہ شاید تم نے کسی دوسرے شہر جانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اب تو واقعی چند دن کے لیے لاہور سے کہیں دور جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ستارہ بولی، یہ بڑا اچھا وقت ہے لاہور سے باہر جانے کا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو گاڑی اس لیے واپس موڑی ہے کہ راوی چوک پر میری اطلاع کے مطابق پولیس ابھی تک گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی ہے۔ خواہ مخواہ جا کر پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں وہ مجھے ہی تمہارے اغوا کے الزام میں نہ دھر لیں۔ اتنے مسکین مت بنا کرو، تمہیں کون کسی الزام میں دھر سکتا ہے؟ وہ نقاب کی اوٹ سے شریر نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے بھی بھلا کس پولیس آفیسر کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پردہ نشین خاتون کو نقاب الٹنے کے لیے کہے؟ میں تو ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ اس وقت تک مجھے اطمینان ہو چکا تھا کہ ہمارے پیچھے آنے والی گاڑیوں میں کوئی بھی مشکوک نہیں ہے۔ تب میں نے جسم کو ذرا ڈھیلا چھوڑتے ہوئے سیٹ کے پشتے سے ٹیک لگا کر کہا، تم بالکل پرسکون اور تازہ دم نظر آ رہی ہو، لگتا ہے انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ نہیں، دشمنوں کا رویہ دوستوں سے زیادہ اچھا تھا۔ انسان کو زیادہ تکلیفیں تو دوستوں سے پہنچتی ہیں۔ وہ بولی، زیادہ فلسفہ مت جھاڑو، ٹھیک ٹھیک بتاؤ، کیا واقعی انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی؟ کسی قسم کی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میں ان کی بہت معزز مہمان ہوں، بلکہ میں ہی ان کو پریشان کرتی رہی، چیختی چلاتی رہی، ان سے پوچھتی رہی کہ آخر وہ کون ہیں اور مجھے کیوں اٹھا لائے ہیں، لیکن وہ بالکل گونگے بہرے بنے رہے۔ رات انہوں نے غالباً مجھے چائے وغیرہ میں کوئی خواب آور دعا دے دی تھی، کیونکہ رات میں جتنی گہری نیند سوئی ہوں اتنی گہری نیند مجھے برسوں سے نہیں آئی، اور میں چونکہ خواب آور دعاؤں کی عادی نہیں ہوں، اس لیے ہلکا سا ڈوز بھی مجھ پر بہت اثر کرتا ہے۔ مجھے مختصر ذرا اپنی رویداد سناؤ تو صحیح، کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، ان لوگوں کی تحویل میں تم پر کیا گزری؟ میں نے دریافت کیا۔ میرے اغوا کی تفصیل تو اخبارات میں درست چھپی ہے۔ گاڑی اسٹوڈیو سے چند فرلانگ ہی دور پہنچی تھی جب اس گاڑی نے ہمارا راستہ روکا۔ 3 آدمی گنے لیے نیچے اترے تھے، جبکہ ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ڈرائیور نے گارڈ سے بھی پہلے جرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس بھی ریوالور تھا۔ اس نے تیزی سے اترتے ہوئے پوزیشن لینے اور فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ اس قسم کے کاموں میں نہایت ماہر اور مشاق معلوم ہوتے تھے، ذرا بھی نروس نہیں ہوئے تھے۔ بڑے سکون اور اطمینان سے وہ گویا کوئی معمولی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو گولی نہیں ماری، نہایت پھرتی سے اس کا ریوالور چھین لیا اور اس کی کان پٹی پر گن مار کر اسے صرف بے ہوش کیا۔ تم نے اس دوران کوئی چیخو پکار وغیرہ نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے آپ کو بڑی پر اعتماد اور باوقار ظاہر کرنے کی کوشش میں خاموش رہی۔ بعد میں جب میں چیخی چلائی تب کون سا کوئی فائدہ ہوا؟ وہاں کون سا کوئی سننے والا تھا؟ اگر ہوتا بھی تو کوئی کیا کر لیتا؟ اسلحہ برداروں کے سامنے نہتے لوگ بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ اب وہ خواہ مخواہ آگے آ کر تو اپنے آپ کو چھلنی کروانے سے رہے، اسی لیے تو اسلحے کے بل پر لوگ بھرے پورے بازاروں میں واردات کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس تو اتنی خطرناک گنیں تھیں، ایک کے پاس تو غالباً ہلکی مشین گن بھی تھی۔ تمہارے گارڈز غالباً خاطر خواہ پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکے ہوں گے، میں نے خیال ظاہر کیا۔
اپنی سی پھرتی تو انہوں نے دکھائی، بیچارے جان پر تو کھیل گئے۔ ستارہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، بلکہ اگر وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہ کرتے تو شاید ان کی جانیں بچ جاتی۔ اغوا کرنے والے یقیناً نہایت پرامن انداز میں بغیر کسی خون ریزی کے اپنا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن گارڈز نے یہی سوچا ہوگا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی میں ذرا سی بھی مزاحمت کے بغیر اغوا ہو گئی تو ان کو ملازم رکھنے کا بھلا کیا جواز رہے گا۔ اس کے لیے ان بیچاروں نے گولی چلانے میں پہل کی اور اسی لمحے مارے گئے۔ ان میں سے ایک بچ گیا ہے، میں نے اسے بتایا۔ مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں ڈھیر ہوتے دیکھا۔ میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ شکر ہے ان میں سے ایک تو بچ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا دوسرے کی موت کی تلافی میں کس طرح کروں گی۔ یہ تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے، بعض کاموں کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے، ان میں زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ان لوگوں کو خود بھی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا، لیکن ہم جیسے لوگ جو در حقیقت اندر سے بہت حساس ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات پر اپنی اخلاقی سی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، اسی اخلاقی سی ذمہ داری سی کا تو مسئلہ ہے۔ وہ بولی، اس کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے، روپیہ پیسہ انسانی زندگی کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا، کم از کم اس کے لواحقین کے لیے تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی میں اس کی فیملی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے وہ دونوں بیمہ شدہ تو تھے ہی، میں بھی یہی مشورہ دینے والا تھا، میں نے کہا، لیکن فوری طور پر تو ان کی فیملی کو کچھ دینے دلانے کی کوشش مت کرنا، ابھی تو ان کا زخم تازہ ہوگا، اس قسم کی باتیں بھی بری لگیں گی۔ کچھ دن ٹھہر کر ان کے لیے کچھ کرنا، ان کی کچھ اشک شوئی ہو جائے گی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، اصل بات درمیان میں ہی رہ گئی، گارڈز کے ڈھیر ہونے کے بعد کیا ہوا؟ میں بدحواس ہو گئی تھی، چیخو پکار کرنے لگی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور نہایت آسانی سے انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ پھر ایک آدمی نے عین میری ناک کے نیچے انگور جتنی کوئی شفاف سی چیز انگلیوں سے دبا کر ننھے سے انڈے کی طرح توڑ دی۔ کسی کیمیکل جیسی تیز بو میری ناک میں گھسی اور چند ہی سیکنڈ بعد میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو میں ایک بیڈ روم میں تھی، وہاں سازو سامان بہت ہی کم تھا، اس کے باوجود نہ جانے کیوں وہ کسی بہت ہی عالی شان مکان کا کمرہ معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ عجیب خوابناک سا ماحول تھا وہاں کا، کوئی اور تھا وہاں؟ میں نے اپنی بے تابی کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بہت دیر تک تو کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو دروازہ مقفل تھا۔ عجیب بات تھی کہ اپنی تمام تر پریشانی کے باوجود میں وہاں اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اس کمرے کی فضا کی تاثیر تھی، وہاں کوئی عجیب سی بات تھی، ضرور کسی مسکن دعا کا سپرے کر دیا ہو اور وہ ہر سانس کے ساتھ جسم میں جا کر رگوں پہ میں سکون اور فرد کی لہریں دوڑا رہا ہو۔ اس وقت تمہارے موڈ پر رومانیت اور تخیل پرستی کا غلبہ ہوگا، میں نے اسے چھیڑا۔ ہاں، حالات بہت خوش کن تھے نا، وہ جل کر بولی۔ رومانیت کے تو سیلاب میں بہتی جا رہی تھی میں۔ اچھا خیر، جلو مت، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ میں ایک معذور مہمان کی طرح وہاں پڑی رہی۔ کافی دیر بعد ایک سفید فام عورت اور پھر ایک سفید فام مرد کمرے میں آئے، بعد میں بھی بس انہی سے ملاقات رہی۔ انہوں نے ہی میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ صاف اردو بولتے تھے، مجھے انگریزی کچھ زیادہ نہیں آتی لیکن گزارے لائق بول لیتی ہوں۔ میں نے جب ان سے انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کی تب بھی انہوں نے اردو ہی میں جواب دیا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میں نے دریافت کیا۔ کوئی خاص بات تو نہیں کی انہوں نے، بس وہ گویا میری ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد بس کچھ اسی قسم کی مودبانہ گزارشات کرتے رہتے تھے۔ میڈم یہ کھا لیجئے، وہ پی لیجئے، اب آپ آرام کیجئے، کیا آپ کوئی کتاب پڑھنا پسند کریں گی، وغیرہ وغیرہ۔ جب میں ان سے کوئی سوال کرتی تو وہ گویا گونگے بہرے بن جاتے۔ ان کے سوا تمہارا کسی سے سامنا نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ اس جگہ دو ایک افراد اور بھی موجود ہیں لیکن میں انہیں دیکھ نہیں سکی۔ تمہیں اس کمرے سے نکلنے کا موقع نہیں ملا؟ میں نے دریافت کیا۔ ملا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں اس کمرے سے نکلی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ وہ سفید فام
عورت جان بوجھ کر دروازہ غیر مقفل چھوڑ گئی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی میں ایک طویل راہداری میں پہنچی جہاں دودھیا سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں طرف سپاٹ دیواریں تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے پیچھے کمرے ہیں۔ راہداری کے صرف ایک سرے پر کھلا راستہ تھا، اس سے گزر کر میں ایک طویل و عریض ہال میں پہنچ گئی۔ گہری سانس لے کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے سامنے اس حال کی منظر کشی کیسے کروں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ وہ بس دیکھنے کی چیز تھی، خواب نگر سا لگ رہا تھا۔ انگریزی کی اسپائی فلموں یا پھر سائنس فکشن فلموں میں اس سے کچھ ملتے جلتے سیٹ لگے نظر آتے ہیں، لیکن سیٹ تو بہرحال سیٹ ہی ہوتے ہیں، کتنی بھی عمدگی سے لگائے جائیں، لیکن کم از کم ہم فلم لائن کے لوگوں کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا چیز کس طرح لگائی گئی ہے اور اس سے فلاں تاثر کس طرح لیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے سامنے جو کچھ تھا وہ سیٹ نہیں تھا، اس میں عارضی پن نہیں تھا۔ دیوار کے رنگ اتنے خوبصورت اور تصوراتی سے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کیے گئے ہیں اور کون سے پینٹ ہیں۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ اتنا بڑا بلند و بالا چھت سے ملا ہوا ایکویریم موجود تھا، جسے دیکھ کر چند لمحے کے لیے تو میں مبہوت ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے سمندر کو شفاف بنا کر شرنک کر کے شیشے کے ایک گھر میں مقید کر دیا گیا ہے۔ سمندر میں پائی جانے والی ہر مخلوق کا کم از کم ایک نمونہ وہاں ضرور موجود تھا۔ چٹانیں، رنگ برنگی مچھلیاں، جھاڑیاں، پودے، حتیٰ کہ ایک مگرمچھ بھی تہہ میں بیٹھا کیلولا کر رہا تھا۔ باقی حال میں چاروں طرف بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہوئے اور بال کھاتے ہوئے راستے سے بنے ہوئے تھے، جیسے غالباً بچوں کے کسی غیر ملکی ونڈرلینڈ قسم کی تفریحی مقامات پر ہو سکتے ہیں۔ پہاڑیاں، پودے، مصنوعی آبشار اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ چھت کی جگہ مصنوعی تاریک آسمان اور اس میں جل ملاتے ہوئے مصنوعی ستارے بھی تھے۔ ایکویریم کے عین قریب ایک نہایت خوبصورت شاہانہ قسم کی کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کرسی پر صرف ایک ویلن کی کمی تھی۔ ویلن اور کیمرہ ہوتا تو اس جگہ جتنا خوبصورت سین پکچرائز کیا جا سکتا تھا وہ شاید آج تک کسی انگریزی فلم میں بھی پیش نہ کیا گیا ہو۔